محترم ناظرین و سامعین، حسن خاتمہ اور نیک انجام در حقیقت یہ ایک مخفی امر ہے جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی واقف ہوتے ہیں یا وہ شخص جس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ لیکن اس مخفی امر پر کچھ علامات ہیں جن سے ایک شخص کے نیک انجام اور حسن خاتمہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے حسن خاتمہ کی چند علامات بیان فرمائی ہیں۔ یہاں ان میں سے چند اہم علامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ بات تھوڑی لمبی ہے لیکن اہم معلومات ہیں، آپ حضرات اخیر تک سنیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ کے خاندان میں، رشتہ دار میں جو لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں، ان علامات کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی مل سکتی ہے کہ میرے رشتہ دار میں فلاں صاحب جو دنیا سے گئے، الحمدللہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ان علامات میں سے ایک علامت حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا انتقال کر جائے، جیسا کہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری علامت حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ انسان کو موت نیکی اور اطاعت کی حالت میں آئے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے یا روزہ رکھتے ہوئے یا ذکر و تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ بندہ حسن خاتمہ کو پہنچا ہے اور ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جاتا ہے جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ حضرات علماء نے تیسری علامت حسن خاتمہ کی یہ بیان فرمائی کہ مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے۔ یہ پسینہ موت کے وقت نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ موت اچھی اور بالخیر ہوئی ہے اور مرنے والا اللہ کے یہاں قابل تکریم ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یموت بعرق الجبین، یعنی بلا شبہ مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ تو یہ تیسری علامت ہوئی۔ حضرات علماء نے چوتھی علامت حسن خاتمہ کی یہ بیان فرمائی کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال ہو۔ جمعہ کے دن موت کی فضیلت میں متعدد روایات نقل کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، یعنی کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں وفات نہیں پاتا مگر اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ چوتھی علامت ہوئی حسن خاتمہ کی جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ نیک انجام اور اچھی موت کی حضرات علماء کرام نے پانچویں علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو۔ متعدد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو 6 خصلتیں حاصل ہوں گی۔ ان میں سے ایک یہ بیان فرمائے کہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔
وہ 6 خصلتیں کیا ہیں؟ للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ ویرى مقعده من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الأکبر ویحلی حلة الایمان ویزوج من الحور العین ویشفع فی 70 انسانا من اقاربہ۔ یعنی شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 خصلتیں ہیں، یا یوں کہیں کہ 6 خاصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب اس کا خون اول دفعہ گرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس کا جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، چوتھے یہ کہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے مامون رکھا جائے گا، پانچویں یہ کہ ایمان کا زیور پہنایا جائے گا، اور چھٹے یہ کہ بڑی آنکھوں والی حور سے اس کی شادی کی جائے گی، اور یہ کہ اس کی سفارش اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ 5ویں علامت ہوئی حسن خاتمہ اور نیک انجام کی۔ حضرات علماء کرام نے خاتمہ بالخیر ہونے کی 6ٹھی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ مرنے والے کی مسلمان لوگ تعریف کریں اور اس کی نیکی و فلاح کا لوگوں میں چرچا ہو، نیک لوگوں میں اس کے صلاح و تقوی، زہد و نیکی کا چرچا، اللہ کی جانب سے اس کے حق میں ایک گواہی ہے کہ وہ عند اللہ مقبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بار ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہا کہ وجبت وجبت وجبت، یعنی واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب ایک جنازہ گزرا اور اس کی تعریف کی گئی تو آپ نے وجبت فرمایا، اور جب دوسرا جنازہ گزرا اور اس کی برائی کی گئی تو آپ نے وجبت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم لوگوں نے برائی کی اس کے حق میں جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ 6ٹھی علامت حضرات علماء کرام نے حسن خاتمہ کی یہ بیان فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہونا بھی ایک علامت ہے حسن خاتمہ کی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو خواب میں ہو جاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مثالی علامت خاتمہ بالخیر کی ہے۔ یہ چند اہم علامات خاتمہ کی یہاں ذکر کی گئی ہیں، ویسے علماء نے ان کے علاوہ بھی بعض علامات کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصود سب کا احاطہ کرنا نہیں تھا بلکہ صرف چند اہم علامات کا تذکرہ کرنا مقصود تھا، لہذا یہاں چند اہم علامات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے اور اسی پر اکتفا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور ان علامات میں سے کوئی علامت موت کے وقت اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے، اور سب سے پہلی علامت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ علامات کے ذریعے ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔